مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم گزشتہ خطبہ جمعہ میں آپ سے وعدہ کیا تھا کہ اسلام میں خاندانی نظام کے حوالے سے کتاب و سنت کی روشنی میں کچھ باتیں عرض کروں گا کہ اللہ رب العزت نے کس طرح انسان کے اس خاندان حسب و نسب کا تحفظ کیا ہے۔ یہ جو آیت سورہ حجرات کی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس میں اللہ رب العزت نے پوری دنیا کے انسانوں کو مخاطب کیا ہے۔ یا ایھا الناس، مسلم اور غیر مسلم سب لوگوں کو، اور مخاطب کرنے کے بعد فرمایا کہ میں نے آپ سب کو ایک مرد ایک عورت آدم حوا سے پیدا کیا ہے، پھر میں نے آپ کے خاندان قبیلے کنبے بنا دیے۔ اس خاندان اور کنبہ قبیلہ بنانے کا مقصد کیا تھا؟ لتعارفوا، تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو، آپ کا تعارف ہو سکے۔ پھر فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، یہ خاندان، یہ حسب و نسب، یہ برادریاں، یہ ذات پات، یہ کنبہ قبیلہ کبھی بھی آپ کی عزت اور شرف کا باعث نہیں بن سکتے۔ آپ کی عزت اور آپ کا شرف وہ تقوی میں مضمر ہے۔ جو شخص جتنا زیادہ متقی ہے، پرہیزگار ہے، اتنا ہی وہ باعزت ہے، معزز ہے، مکرم ہے، محترم ہے، اتنا ہی وہ اونچا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن حکیم میں جو اپنی وحدانیت کی دلیلیں دی ہیں نا، توحید کی، کہ اللہ ایک ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں، پھر اللہ نے اس کی کئی دلیلیں دی ہیں، کئی نشانیاں بیان کی ہیں۔ ان نشانیوں میں سے اللہ رب العزت نے ایک نشانی جو قدرت کا شاہکار ہے، جو رب کی وحدانیت کی دلیل ہے، وہ بیان فرمائی۔ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا۔ وَمِنْ آيَاتِهِ، یہ پچھلی تمام آیات یہ توحید کی دلیلیں چل رہی ہیں۔ فرمایا توحید کی دلیلوں میں سے، نشانیوں میں سے ایک دلیل یہ ہے کہ اس نے آپ میں سے ہی آپ کی بیویوں کو پیدا کیا۔
लितस्कुनु इलैहा, ताकि तुम उनसे राहत और सुकून हासिल करो। वजअल बैनकुम मवद्दतन व रहमा, फिर रब की कुदरत का ये शाहकार देखो कि आपने, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपके अंदर, मियाँ बीवी के अंदर, इस जोड़े में मवद्दतन व रहमा, मोहब्बत पैदा कर दी है और इनके दरमियान वो रहमत और नरमी रख दी है। आगे क्या फरमाया? इन्ना फी ज़ालिका लआयातिन लिकौमिन यतफक्करून, ये भी एक रब की वहदानियत और तौहीद की दलील है, लेकिन ऐसी कौम के लिए जो गौर व फिक्र करती है, जो अक्ल से काम लेती है, जो फाहम व फरासत वाले हैं, उनके लिए इसमें निशानी है, बाकी के लिए नहीं। अल्लाहु अकबर। ये भी अल्लाह ने दलील दी कि ये अल्लाह एक है और ये अल्लाह की कुदरत का शाहकार है कि किस तरह एक मर्द और एक औरत बाज़ औक़ात बिल्कुल एक दूसरे को नहीं पहचानते। बरादरियां अलग होती हैं, मुल्क अलग होते हैं, रंग अलग होते हैं, नस्लें अलग होती हैं, मजाज अलग होते हैं, लेकिन इस निकाह की वजह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनके दरमियान ऐसी मवद्दत, मोहब्बत, कशिश पैदा कर देता है कि वो एक दूसरे पर जान नछावर करते हैं। शोहर के लिए बीवी सब कुछ है, बीवी के लिए शोहर सब कुछ है। फिर आगे नस्ल इंसानी का सिलसिला जारी और सारी हो जाता है। और एक दूसरे मकाम पे फरमाया वहुवल्लज़ी खलक़ा मिनल माए बशरा फजअलहु नसबन व सिहरा, अल्लाह वो जात है, वो अजीम हस्ती है जिसने पानी से बशर पैदा कर दिया, पानी से इंसान पैदा कर दिया, जीता जागता एक बशर बना दिया। फिर जालहू नसबन व सेहरा, फिर इसका हस्ब व नसब बना दिया, इसकी रिश्तेदारियां बना दी। ये खूनी रिश्ता है, ये दूध का रिश्ता है, वह सेहरा, और ये ससुराली रिश्ता है। और आगे क्या फरमाया? वकान रब्बुका कदीरा, ये सब आपके रब की कुदरत के शाहकार हैं। और यहां भी मियां बीवी, इस जोड़े को रब ने कुदरत का शाहकार करार दिया है, रब की वहदानियत की दलील करार दिया है कि देखो मिनल माए बशारा मिन नुतफतिन मिन मनी युमना, एक पानी का कतरा, उसी से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मर्द को पैदा किया, उसी से औरत को पैदा किया, और उसी से आंख बनाई, ज़बान बनाई, उसी से कल्बो जिगर बना दिया, उसी से फेफड़े बना दिए, उसी से गुर्दे बना दिए, और उसी से दांत बना दिए। और फिर नसबन व सेहरा, ये रिश्ते बनते हैं। फिर ये बाप की तरफ से, ये माँ की तरफ से रिश्तेदार, और ये सेहरन ससुराली रिश्तेदार। यहां अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने 3 किस्म के रिश्तों का तज़किरा किया है। अल्लाहु अकबर। मेरे भाइयों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ऐसा निज़ाम बना दिया है पाकीज़ा। आयशा रज़ी अल्लाह तआला फरमाती हैं, ज़माना जाहिलियत में कई किस्म के निकाह होते थे, गिनकर बताए उन्होंने, जिसमें निकाह हलाला भी होता था, निकाह शिगार वटा सटा भी होता था, निकाह मुता भी होता था, आर्जी निकाह, निकाह इस्तिब्ज़ा भी होता था। फरमाया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो सारे निकाह कल अदम करार दे दिए और एक पाकीज़ा तरीके से, बाइज़्ज़त तरीके से जो निकाह का बंधन का सिलसिला था, निज़ाम था, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो बरकरार रखा कि बाकायदा
لڑکے والے لڑکی کے گھر جاتے ہیں، رشتہ مانگتے ہیں، پھر اس کی ولی کی اور لڑکی کی رضامندی سے نکاح ہوتا ہے، پھر اس نکاح کی وجہ سے اللہ رب العزت نے آگے جو فوائد اور جو نتائج اور جو حکمتیں رکھی ہیں وہ بے شمار اللہ نے قرآن حکیم میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شمار کی ہیں۔ محبت، مودت، رحمت، آپس میں کشش، آپس میں ایک دوسرے کا احترام، پھر نسل انسانی کا ایک سلسلہ جاری و ساری، یہ سارا اس نکاح کی وجہ سے ہے۔ ابن ماجہ میں حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لم نرى للمتحابین مثل النکاح، دو مرد عورت سے کے درمیان آپس میں محبت کی سب سے بڑی جو ذریعہ اور وجہ ہے وہ نکاح ہے، اس سے بڑھ کر ہم نے کوئی محبت کی چیز نہیں دیکھی۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔ اور پھر ایک سلسلہ جیسے سورہ نساء کی پہلی آیت ہے نا، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، بلکہ یا ایھا الناس، اے دنیا کے انسانوں، مرد عورت سے پیدا کیا، بث منہما رجالا وکثیرا ونساء، پھر مشرق مغرب شمال و جنوب میں انسانوں کا سلسلہ جاری و ساری کر دیا۔ اب اس سلسلہ کو، اس نسب کو، اس خاندانی ایک نظام کو اللہ رب العزت نے ایسا مضبوط اور محفوظ کیا ہے کہ بے شمار قواعد و رسول بیان کر دیے۔ جیسا کہ میں نے بیان کیا کہ وہ سارے نکاح جو وقتی طور پر تھے، جن سے یہ فوائد اور یہ حکمتیں حاصل نہیں ہوتی تھی، وہ کالعدم کر دیے، منسوخ کر دیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اس کے بعد پھر یہ آگے جب بچے پیدا ہوتے ہیں، اس کا بھی ذکر قرآن کریم اللہ رب العزت نے وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ، فرمایا اس شادی سے، نکاح سے آپ کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے میرے مقدر میں جو اولاد رکھی ہے اللہ وہ دے گا، اور ایک اس کا سب سے بڑا فائدہ کیا ہے، وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ۔ اللہ فرماتے ہیں وہ مرد اور وہ عورتیں معزز، محترم، ایمان والے، اللہ کے محبوب، جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں سوائے اپنی بیویوں کے اور لونڈیوں کے، باندیاں، یعنی بیویوں کے لیے اللہ نے ان کو اجازت دے رکھی اور باندیوں سے، فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ۔ یہ جو یہاں دو مقام پر اپنی عفت، عصمت اور پاک دامنی تلاش کرنے والے، فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ، ان پر کوئی ملامت نہیں۔ فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ، ان راستوں کے علاوہ، اس سبب کے علاوہ کوئی تیسرا راستہ کوئی بندہ تلاش کرے گا، کوئی مرد اور عورت، یہ لوگ ظالم ہیں، یہ حدوں کو کراس کرنے والے ہیں، یہ اللہ کے دشمن ہیں، یہ دین کے دشمن ہیں۔ دو وسائل اور ذرائع اللہ نے رکھے ہیں پاک دامنی کے لیے، شرمگاہ کی حفاظت کے لیے، إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ۔ اللہ اکبر۔ تو یہ نکاح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنا طریقہ فرمایا، فَمَن رَغِبَ عَن سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنَّا، اور حکم دیا ہے اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں نکاح کروانے کا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تزوج الودود الولود، ایسی عورتوں سے نکاح کرو جو محبت کرنے والی ہوں اور بچے جنم دینے والی ہوں۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے اس کے حفاظت کا انتظام کیسے کیا؟ جب دو الگ الگ خاندان یا ایک ہی خاندان آپس میں رشتہ ازدواج سے منسلک ہو جاتے ہیں، بندھن میں بندھ جاتے ہیں، اب اس کے بعد پھر اللہ رب العزت نے مزید اس کو مضبوط اور محفوظ کیا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ اپنے بچوں کو قتل نہ کریں، خواہ وہ اسقاط حمل ہو یا پیدا ہونے کے بعد، جیسے کہ کافر جو ہے وہ دشمنان اسلام، وہ اپنی بچیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے، قتل کر دیتے تھے۔ اللہ رب العزت نے مجھے آپ کو بھی منع کیا،
ولا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق نحن نرزقکم وایاکم، اے مسلمانوں، قرآن اس پڑھنے والوں، آپ اپنی اولادوں کو قتل نہ کرو. لا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق، بھوک کی اور غربت کے ڈر کی وجہ سے، معاشی مسائل کی وجہ سے، یا کسی اور کمزوری کی وجہ سے قتل نہ کرو. ہم ان کو بھی روزی دیتے ہیں، تمہاری اولادوں کو، اور ہم آپ کو بھی روزی دیتے ہو دیں گے. یہ بہت بڑا گناہ ہے اور بہت بڑا ظلم ہے بچوں کو قتل کرنا. وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ. تو آج منصوبہ بندی کے نام پر اور حمل کے دوران خواتین کے آپریشن کے نام پر یہ قتل انسانی جاری ہے. اور اس سے بڑھ کر ایک اور یہ جو بل پاس کیا جا رہا تھا، اس اور بلکہ پاس ہو بھی گیا تھا، اب اس کی وجہ سے جو دنیا میں بے حیائی، فحاشی اور عریانی کا سیلاب آنا تھا اور آیا ہوا ہے یورپ میں. کل پرسوں میں رپورٹ پڑھ رہا تھا کہ امریکہ میں 40% خواتین، غیر شادی شدہ خواتین کے ہاں بچے پیدا ہو رہے ہیں. 40% غیر شادی شدہ خواتین کے ہاں بچے پیدا ہو رہے ہیں. اور پھر یہ تباہی بربادی آگے مزید جو ہم جنس پرستی ہے، یہ تو پورے، یہ اتنا بڑا گناہ ہے، اتنا خوفناک گناہ ہے کہ اس کی سزا بھی سب سے بری سزا اللہ رب العزت نے مقرر کی ہے. تو میرے بھائیوں، اللہ رب العزت نے اس پاکیزہ سلسلے کو جاری و ساری رکھا، اور اس کی حفاظت پھر اللہ رب العزت نے کے لیے قوانین بنائی. ان میں سے 2-3 قوانین میں نے بیان کی. ایک کیا ہے کہ قرآن کریم میں سورہ احزاب میں اللہ رب العزت نے یہ قانون بنا دیا، ادعوہم لآبائہم. جو آپ کے لے پالک بیٹے ہیں، بچیاں ہیں، جن کو کسی کا آپ نے اڈاپٹ کیا ہے اور لے کر آپ اس کی پرورش کر رہے ہو، اب ان کو آپ نے اپنے نام سے نہیں لکھنا، نہیں پکارنا، نہیں مشہور کرنا، بلکہ ادعوہم لآبائہم. ان لے پالک بچہ ہے یا بچی ہے، خواہ وہ آپ کا رشتہ دار تھا پہلے سے یا رشتہ دار نہیں تھا، کسی سے آپ نے لے لیا، فرمایا ان کو ان کے حقیقی باپ کے نام پر پکارو. اور اگر آپ کو ان کے حقیقی باپ کا نہیں پتا، فاخوانکم فی الدین و موالیکم، پھر آپ کے یہ دینی بھائی ہیں اور آپ کے یہ دوست ہیں. 2 ٹوک اللہ نے منع کر دیا کہ کسی کا بچہ یا بچی آپ لے کر پالتے ہیں تو اس کے باپ کا نام آپ نے لکھنا ہے، اپنا نام نہیں لکھنا، نہ ہی کہلانا ہے، نہ مشہور کرنا ہے. اللہ اکبر. کیوں ایسا کیا؟ آپ جانتے ہیں یہ سورت، اس آیت کے شان نزول میں جو زید بن حارثہ تھے، اس کو لوگ زید بن محمد کہتے تھے، کیونکہ وہ ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خریدے تھے مکہ کے بازار سے. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گفٹ ہدیہ دے دیا، تو آپ نے بچوں کی طرح اس کی پرورش کی. تو مشرکین مکہ کا یہ اصول، ایک معاشرے میں یہ ایک رواج تھا کہ لے پالک کو اس بندے کی طرف منسوب کرتے تھے جس نے اس کی پرورش کی ہوتی تھی. تو لوگ اس کو بھی زید بن محمد کہتے تھے. اللہ رب العزت نے یہ اصول مقرر کر دیا کہ آج کے بعد نہیں، حقیقی باپ کے نام پر لکھو اور پکارو. اور صحیح بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا انت اخونا و مولانا، آج کے بعد تو ہمارا بھائی ہے اور ہمارا دوست ہے. پھر مزید اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مزید پختہ کیا اور فرمایا کہ من ادعا الی غیر ابیہ او انتما الی غیر موالیہ فقد کفر. جس آدمی نے، جس بچے نے یا جس بچی نے یا جس لڑکے لڑکی یا مرد عورت نے اپنے آپ کو اپنے حقیقی باپ کو چھوڑ کر کسی اور کی طرف منسوب کیا، اس نے اللہ کے ساتھ کفر کیا. یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے.
اور امام مسلم کتاب الایمان میں اس کو لائے، باب بھی یہی باندھا ہے، اور اسی طرح ابن ماجہ میں بھی یہ حدیث موجود ہے صحیح سند کے ساتھ۔ فرمایا اس نے کفر کیا۔ اور ایک دوسری روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ اپنے حقیقی باپ کو چھوڑ کر، جبکہ اس کو پتہ ہوا یعلم، اس کو پتہ ہے کہ میرا حقیقی باپ کون سا ہے، اس کے باوجود وہ دوسرے کسی بندے کی طرف اپنے آپ کو منسوب کرتا ہے، یا غلام اپنے حقیقی مالک کے علاوہ کسی اور کی طرف اپنے آپ کو منسوب کرتا ہے، فرمایا کہ علیہ لعنت اللہ وملائکتہ والناس اجمعین، ایسے شخص پر اللہ کی لعنت ہو، فرشتوں کی لعنت ہو، ساری دنیا کے انسانوں کی لعنت ہو۔ لا یقبل اللہ منہ صرفا ولا عدلا یوم القیامہ، کل قیامت کے دن ایسے شخص جو حقیقی باپ کے علاوہ کسی کی طرف اپنے آپ کو منسوب کرتا ہے، اس کی کوئی فرضی نماز، کوئی نفلی نماز اللہ قبول نہیں کرے گا۔ اندازہ کیجئے۔ اور ایک دوسری روایت میں فرمایا، یہ بخاری مسلم میں، من انتسب الی غیر ابیہ وہو یعلم فالجنۃ علیہ حرام، بخاری، مسلم، جامع ترمذی، ابن ماجہ، مسند احمد میں یہ حدیث موجود ہے۔ فرمایا جو اپنے حقیقی باپ کو چھوڑ کر کسی اور کی طرف اپنے آپ کو منسوب کرے گا، لکھوائے گا، تو اس پر جنت حرام ہے۔ ہاں، آپ اندازہ کیجئے۔ اچھا، یہ تو تھا اس بچے کے لیے۔ اب فرمایا کہ جو آدمی کسی کے بچے کو اپنی طرف منسوب کرے گا، کسی کی اولاد کو اپنے نام پر لکھوائے گا، منسوب کرے گا، فرمایا اس پر بھی جنت حرام ہے۔ اور ایک دوسری بات میں کیا ہے؟ فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، وہ اپنا سمجھ لے پکا کہ اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اللہ اکبر، ایسا مضبوط انتظام کر دیا۔ بلکہ ایک روایت ابو داؤد میں آتی ہے، وہاں سند اس کی کمزور ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من ایوم امرأۃ ادخلت فی قوم ما لیس منہم، فرمایا جو عورت بچہ کسی قوم میں داخل کرے گی جو اس قوم سے نہیں، جو اس قوم سے نہیں، اللہ رب العزت اس عورت کی کوئی پرواہ نہیں، یہ جہنم میں جائے گی۔ سنن ابی داؤد میں اس کی سند کمزور ہے، اور سنن دارمی میں اس کی سند حسن ہے، کہ عورت کسی کا بچہ کسی کی طرف منسوب کر دے۔ اور آج ہاسپٹل میں ایسے ہوتا ہے، اور اسی طرح یہ جو بدکاری سے بچے پیدا ہوتے ہیں، یہ اسی طرح ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر، بتاتی نہیں شادی ہو جاتی ہے، بتاتی نہیں کہ اس کے پیٹ میں بچہ ہے، حمل سے ہے، امید سے ہے، نہیں بتاتی، اور پھر شادی ہو جاتی ہے، 8-9 مہینے بعد بچہ پیدا ہوتا ہے، وہ بچہ اس آدمی کا نہیں ہوتا جس سے اس کا نکاح ہوا ہے۔ میرے پاس ایک کیس آیا اسی کراچی کا، میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ ایک خاتون جس نے چپکے سے نکاح کر لیا اور حملہ ہو گئی، اس کی منگنی ہو چکی تھی پہلے، خاندان کے رضامندی سے، لڑکی کی رضامندی سے، بڑی تزک و احتشام کے ساتھ منگنی ہوئی تھی اس کے چچا زاد کے ساتھ، لیکن اس نے کسی اور سے تعلقات استوار کر کے اسے نکاح کر لیا، چوری چھپے، کورٹ میرج وغیرہ جس کو آپ کہتے ہو۔ اب ماں کو پتا تھا، اب باپ کو اور دیگر رشتہ داروں کو پتا نہیں تھا۔ ماں نے بھی اس کو راضی کیا کہ جو بھائی جہاں تیری منگنی ہوئی تھی وہاں باقاعدہ خاندان کی رضامندی سے نکاح طے ہو گیا۔ نہ لڑکی نے بتایا، نہ لڑکی کی ماں نے بتایا کہ بھئی اس کا تو نکاح ہو چکا ہے، بلن غیر شرعی نکاح ہے، حرام نکاح ہے، نکاح تو ہوا کورٹ میرج ہی، وہ بھی زنا ہی ہے۔ اب چپکے سے اس کا خاندان
والوں کی نظر میں نکاح ہوا اور سب کچھ. اب کچھ عرصے بعد پتہ چلا شوہر کو, جو اس کا چچا زاد بھائی تھا جسے منگنی ہوئی تھی, جسے نکاح ہوا اس کے اور خاندان کی رضامندی سے, پتہ چلا کہ یہ تو پہلے سے حاملہ ہے. اب وہ میرے پاس آئے کہ جس کا مسئلہ بتائیں کیا ہوگا اس کا. تو یہ اس طرح تو خیر تو پتہ چل گیا. کئی جگہ بے شمار ایسے کیس ہے جہاں پتہ ہی نہیں چلتا, کسی دوسری قوم کا بچہ, یہ خاتون, یہ ظالم, یہ دوسرے خاندان میں قوم میں داخل کر رہی ہوتی ہے اور لاشعوری طور پر, جس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اللہ کی ناراضگی, ظلم اور فطرت کے خلاف کام, جھگڑے, فتنہ و فساد, جنگ و جدل, یہ اس کے نتائج ہے. تو اللہ رب العزت نے اتنا انتظام کر دیا اس خاندان کے تحفظ کے لیے, بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تعلموا من انسابکم ما تصلون به ارحامکم. علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح جامع صغیر میں یہ حدیث نقل کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں نسب نامہ سیکھا کرو, رشتے معلوم کیا کرو, شجرہ نسب یاد کیا کرو, تعلموا سیکھو. اسی کے ذریعے پھر آپ نے رشتے پالنے ہیں, رشتوں کو نبھانا ہے اور صلہ رحمی کرنی ہے, اللہ کے قریب ہونا ہے. ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقی صحابہ کرام کی تعریف کی نا کہ فلاں کے اندر یہ خوبی ہے, جیسے ابی قاری ہیں, علی قاضی ہیں اور فلاں فلاں. فرمایا ابو عبیدہ بن جراح یہ عرب کے حسب و نسب کے جاننے میں ماہر ہے. کئی لوگوں کو اللہ نے یہ خوبی دے رکھی ہوتی ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تعلموا من انسابکم, یہ رشتہ داریاں سیکھا کرو, حسب و نسب کا معلوم کیا کرو کہ آپ کا والد کون ہے, دادا کون ہے, اور آپ کے دودھ کی طرف سے جو رشتہ دار ہے وہ کون ہے, سسرالی رشتہ دار کون ہے. کیوں؟ ما تصلون به ارحامکم, جس کے ذریعے آپ نے صلہ رحمی کرنی ہے. اور صلہ رحمی یہ رب کا حکم ہے, یہ رب کا حکم ہے. یہلک الحرث والنسل, اللہ نے مذمت کیا ان لوگوں کی جو نسلوں کو برباد کرتے ہیں, تباہ کرتے ہیں, خاندانوں کو برباد کرتے ہیں, وہ تباہ کرتے ہیں. دیکھا نا قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے سلسلہ نسب کئی کا بیان کیا ہوا ہے. وہ مریم ابنۃ عمران, مریم بیٹی عمران کی, باپ کا نام لیا اور باپ کی طرف سے ہی سلسلہ جاری و ساری ہوتا ہے. لیکن باپ کی طرف سے ہو, ماں کی طرف سے ہو, سسرالی رشتہ ہو, اللہ رب العزت نے فرمایا صلہ رحمی کرو, کیونکہ صحیح بخاری کی حدیث ہے لا يدخل الجنت قاطع, قطع رحمی کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا, قطع رحمی کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا. اور صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے من احب ان یبسط له فی رزقہ وینسأ له فی اثرہ فلیصل رحمہ, جو شخص چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں برکت ہو, کاروبار میں برکت ہو, تجارت میں برکت ہو, اور جو شخص چاہتا ہے میری عمر میں, میرے وقت میں بھی برکت ہو, فلیصل رحمہ, وہ صلہ رحمی کرے, رشتے جوڑنا شروع کر دے, رشتے ملانا شروع کر دے, رشتہ داروں کو قریب کرے, رشتے ملائے. اللہ اکبر, بہت سخت اس کی تاکید کی اللہ رب العزت نے. فرمایا فہل عصیتم ان تولیتم ان تقطعوا ارحامکم ان تفسدوا فی الارض وتقطعوا ارحامکم. اللہ فرماتے کہ یہ ایسا تو نہیں کہ جب آپ کو اقتدار ملے, آپ کو عزت ملے تو آپ زمین میں فساد برپا کرو, مستیاں شروع کر دو اور رشتہ داریاں قطع کرنا شروع کر دو. نہیں, مسلمان رشتہ داری رشتوں کو ملاتا ہے, رشتوں کو قریب کرتا ہے. سورہ نساء کی پہلی آیت میں اسی چیز کا تذکرہ ہے کہ اللہ سے ڈرو اور رشتہ داری کے حوالے سے بھی اللہ سے ڈرتے رہو, اور جان رکھو, یاد رکھو اللہ پر نگران اور نگہبان ہے. رقیب, رقیب راڈار کو مراقب کہتے ہیں عربی زبان میں. تو رشتے کیسے ملائے جائیں گے, رشتہ داریوں کا خیال کیسے کیا جائے گا؟ جب ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ ہمارا رشتہ دار ہے. اب انگریز نے کیا کیا, دشمنان اسلام نے, ان بدبختوں نے, ان کے ہاں تو
باپ تو بڑی دور کی بات ہے، ماں کا بھی نہیں پتا. اور ایسے ہمارے ملک میں بھی بے شمار ہے جن کو ماں کا بھی نہیں پتا. سمجھ آ رہی ہے؟ یہ جو جھولا سسٹم ہے نا، یہ بھی بڑا خوفناک ہے. آپ کو کیا معلوم کہ یہ کتنا بڑا دھندا چل رہا ہے. یہ جو جھولے میں بچے ڈالنے والا نظام ہے، ایدی والے نے شروع کیا تھا. یہ ایک بہت بڑا جرم ہے یہ ملک کے اندر جو کیا جا رہا ہے کہ بدکاریاں کرو، زنا کرو، بچے یہاں ڈال دو، پھر وہ بچے کو بیچیں گے، وہ لے پالک بنائے گا اور پھر وہ بچہ جو ہے نا گل کھلائے گا. یہ بھی بدکاری کو رواج دینے کا ایک طریقہ ہے. اللہ معاف فرمائے، بہت ساری اس کی لمبی کہانیاں ہیں. اب انگریز کو تو پتہ ہی نہیں باپ کون ہے ماں کون ہے. انہوں نے پھر اس کے لیے لفظ ایجاد کر دیے، انکل، آنٹی اور کزن. یعنی انکل تھوڑا سا بڑا ہو تو انکل، عورت ہے تو آنٹی، اور اگر ہم عمر ہے تو کزن. یہ ہمارے مسلمان بھی یہ لفظ استعمال کرتے ہیں. ہمارے مسلمان بھائی بھی، دیندار لوگ بھی یہ لفظ، میں اپنے طالب علموں کو سخت ڈانٹتا ہوں جو انکل کزن کہتے ہیں نا. میں کہتا ہوں یہ کیا ہو گیا انکل اور کزن اور آنٹی، کیا ہے یہ مسئلہ؟ اس میں کوئی رشتوں کی پہچان ہے؟ لتعارفوا ما تصلون به ارحامکم. صاف بولو، چچا، تایا، ماموں، خالو، پھوپھا، تائی، پھوپھی، خالہ، یہ رشتے ہیں جیسے پہچان ہوتی ہے. اب جب کوئی بندہ کہے کہ یہ میرا تایا ہے تو ذہن میں آتا ہے کہ یہ اس کے ابا کا بڑا بھائی ہے، جیسے اس کے لیے محترم ہے میرے لیے بھی ہے، اور دل کے اندر ایک احترام پیدا ہو جاتا ہے، عزت پیدا ہوتی ہے. یہ قابل احترام آدمی ہے، اس کے ابا کا بڑا بھائی ہے، یہ اس کا ماموں ہے. یہ لفظ ماموں بتاتا ہے کہ یہ اس کی ماں کا بھائی ہے، رشتہ ہے. خالو اور اسی طرح پھوپھا اور پھوپھی یہ بتاتے ہیں کہ اس کی والد کی بہن ہے یہ خاتون، یہ بڑی معزز عورت ہے. یہ رشتے جو ہیں یہ ان کے نام ہیں باقاعدہ عربی زبان میں، اردو میں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھے نام لیے باقاعدہ رشتہ داروں کے، نام لیے رشتہ داروں کے. قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ابراہیم، اسماعیل، اسحاق کا جب تذکرہ کیا تو وہاں بھی تذکرے کی، ان کے نام لیے ہیں رشتہ داروں کے. تو یہ جو ہے نا انکل، آنٹی اور کزن، یہ دراصل یہ حقائق کو چھپانے کے مترادف ہے. یہ وہ لوگ استعمال کرتے ہیں جن کو باپ کا بھی نہیں پتا، ماں کا نہیں پتا. جب باپ کا نہیں پتا، تایا چاچے کا پتا ہوگا، ماموں خالو کا پتا ہوگا، پھوپھی پھوپھا کا پتا ہوگا، دادا پر دادا کا پتا ہوگا. اسے تو پتہ ہی کوئی نہیں. خاندان ہی بگڑ گئے، نسلیں خراب، کوئی رشتے برقرار نہیں، کوئی خاندان برقرار نہیں، کوئی کنبہ قبیلہ نہیں، سب مکس ہو گئے، گڑبڑ ہو گئے ہیں. ایسی تباہی قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے نا، سبحان اللہ، جب میں مدرسے میں پڑھا کرتا تھا نا تو یہ آیت پڑھتا تھا، اولئک کالانعام بل ھم اضل. یہ کافر جانور ہیں، بل ھم اضل، بلکہ جانوروں سے بھی بدترین ہیں. اوے جانوروں کے اندر ہم جنس پرستی نہیں ہیں، لیکن جانوروں کے اندر حلال حرام کی تمیز نہیں. ماں کی تمیز ہے، باپ کی تمیز بھی اکثر جانوروں میں ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ اکبر. لیکن حلال حرام کی تمیز جانوروں کے اندر نہیں ہے. جیسے جانور کو نہیں پتا، گائے کو، بکری کو، کتے بلی کو، گدھے کو نہیں پتا کہ میرا ابا کون ہے. پتا ہے اس کو کہ میرا باپ کون ہے، میرا تایا کون ہے، چچا کون ہے، پھوپھی کون ہے، پھوپھا کون ہے، خالو کون ہے، خالہ کون ہے، پتہ ہی نہیں ان کو. لیکن ہم جس پرستی ان کے اندر نہیں ہے. اسی طرح ان کافروں کو بھی نہیں پتا کہ ان کی ماں کون ہے، باپ کون ہے، تایا چاچا تو بڑی دور کی بات ہے، بلکہ یہ جانوروں سے بھی بدترین ہیں. لیکن مسلمان کے بارے میں اللہ نے کیا فرمایا؟ سبحان اللہ، بڑی تعریف ہے مومنوں کی اور مسلمانوں کی. قرآن کریم اللہ نے فرمایا یہ اللہ کے پسندیدہ لوگ ہیں، یہ اللہ کے نمائندہ ہیں، یہ اللہ کے دین اور شریعت اور قانون کے محافظ ہیں.
یہ اللہ کو بڑے بڑے پیارے ہیں. پڑھو سورہ فرقان، سورہ مومنون، آپ کو پتا چلے کہ مومنوں سے اللہ کو کتنی محبت، اور اللہ نے ان کو اپنا نمائندہ قرار دیا ہے، محبوب ترین شخصیت قرار دی ہے ان لوگوں کو اللہ رب العزت نے. تو میرے بھائیوں، اللہ نے نا بڑا انتظام کیا خاندان کے تحفظ کا، لیکن آج پھر کافر یہی چاہتے ہیں کہ جس طرح وہ لوگ جانوروں سے بدترین ہو گئے نا، ہم بھی جانوروں سے بدترین ہو جائیں. پر نتیجہ کیا نکلے گا؟ رب کی ناراضگی، رب کی طرف سے سزائیں. دنیا میں تو خسرہ دنیا والآخرہ، دنیا میں خسارہ ہے، آخرت میں بڑا ہی خسارہ ہے، اور اصل خسارہ آخرت کا خسارہ ہے. اصل ناراضگی اللہ کی ناراضگی ہے. تو میرے بھائیوں، یہ آپ اسلام کو اللہ کی بہت بڑی نعمت سمجھیں. یہ بہت بڑی نعمت ہے، نعمت اسلام. دین، قوانین، شریعت، کتاب و سنت، واللہ یہ ایسا صاف ستھرا اور پاکیزہ نظام ہے جہاں عزت کا بھی تحفظ، اور عقل کا بھی تحفظ، مال کا بھی تحفظ، جان کا بھی تحفظ، خاندان کا بھی تحفظ ہے. اور کیسے پیارے ماشاءاللہ. اب دیکھو نا، میں بہت سارے خاندانوں کو دیکھتا ہوں، غمی میں بھی کٹھے، خوشی میں بھی کٹھے، قابل رشک ہوتے ہیں. یہ خاندان کا فائدہ ہوتا ہے. دیکھیں، وراثت اللہ رب العزت نے رکھی ہے. جب پتہ ہی کوئی نہیں دادا کون ہے، تایا کون ہے، چچا کون ہے، تو وراثت کیسے ہوگی؟ باپ کا نہیں پتا تو وراثت کا پتہ چلے گا؟ یہ وراثت والے قوانین بھی گئے، یہ اصول بھی گئے، یہ اس پر بھی عمل کیا. تو کہیں ایک جگہ پر ہم کتاب و سنت سے ہٹیں گے یا کتاب و سنت کے اصول کو ہم چھوڑیں گے، رب کعبہ کی قسم 20 احکام شریعت کے ہم سے جڑ جائیں گے، ہم اسے دور ہو جائیں گے، محروم ہو جائیں گے. تو اللہ رب العزت نے جنہیں دین کی سمجھ بوجھ عطا کی ہے وہ خوش قسمت لوگ ہیں. اللہ دین کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے